سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ان اللہ یحب المقسطین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے اور بڑے حرام خور ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں تو کر دیں، اگر اعراض کریں تو کر دیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر انصاف کا فیصلہ کیجیے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہودی علماء کا کردار کچھ بیان ہوا تھا کہ ان لوگوں نے دنیا کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، اپنی دنیا کو برقرار رکھنے کے لیے شریعت میں تبدیلی کر دی۔ علماء سوء کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر علماء سے بڑا اللہ کو پسندیدہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور ان سے بڑا برا انسان بھی کوئی نہیں اگر یہ علماء سوء ہیں۔ علماء سوء کی پہچان یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں، دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کو داؤ پہ لگا دینا، یہ علماء سوء کی پہچان ہوتی ہے۔ اور جیسی حکومت اور جیسے جو ہے وہ اوپر سے نظام ہوتا ہے، بس اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس سے منتظر رہتے ہیں کہ سرکار کا اشارہ ابرو کس جانب ہوتا ہے، جدھر اس کا اشارہ ابرو ہو گیا بس وہی ان کا مذہب ہو جاتا ہے، وہی ان کی دلیلیں ہو جاتی ہیں، وہی سب کچھ ان کی منطق چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی زمانے میں شاعر ہوا کرتے تھے، کسی ایک بادشاہ جو ہے وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس نے بینگن کو دیکھا، بینگن کی کھیت میں سے گزرا تو اس نے کہا کیا خوبصورت سبزی ہے، تو اس شاعر نے جو بادشاہ کا مصاحب تھا اس بینگن کی تعریف میں قصیدہ پڑھ دیا، بہت سارے شعر بنا دیے تعریف میں۔ جب بادشاہ سلامت واپس آئے تو کہنے لگے کیا بیکار سبزی ہے۔ بادشاہوں کا مزاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پل میں کچھ ہے پل میں کچھ ہے، بچگانہ مزاج ہوتا ہے۔ تو اس شاعر نے پھر جھٹ سے اسی بینگن کی مذمت میں پورا قصیدہ لکھ دیا کہ کیا بیکار سبزی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ بھائی بات تو بتاؤ کہ پہلے تو نے اسی سبزی کی تعریف کے پل باندھے ہیں اور اب تو اسی کی مذمت اور حجو کرنے لگ گیا، یہ کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں تنخواہ اور وظیفہ خار آپ کا ہوں، بینگن کا نہیں ہوں، بینگن مجھے وظیفہ نہیں دیتا، وظیفہ تو مجھے آپ سے ملنا، مجھے آپ کی منشا دیکھنی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے ہیں حکمرانوں کے، اور جہاں ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، وہ علماء سوء ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا لبادہ ہوتا ہے، دین کی اصطلاحات انہیں پتہ ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث کی آیتیں انہیں یاد ہوتی ہیں، عوام کو خبر نہیں ہوتی کہ اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، وہ پڑھ کے ترجمہ کر دیں گے اور بڑا سنجیدہ منہ بنا کر لوگ یہ سمجھیں گے دین یہ کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ عوام بیچارے کیا، ان کو تو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ قرآن حدیث کو گہرائی میں جا کے خود سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ تو جو آدمی بھی جو کچھ کہہ دے اور قرآن ساتھ پڑھ دے تو وہ تو یہی کہیں گے قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے۔
تو وہ لوگ پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں۔ یہود کے علماء کا یہ کردار تھا۔ پچھلی آیت کل کی نشست میں ہم نے بیان کیا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا ابن سوریہ، جس کو سب لوگ اپنا، کیونکہ اس زمانے میں یہودی مذہب کا مرکز جو تھا وہ خیبر تھا، وہاں زیادہ یہودی ہوتے تھے، اور کچھ مدینہ منورہ میں تھے۔ پوری دنیا میں اب بھی گنے چنے ہیں، اور اس زمانے میں تو ویسے ہی تھوڑے تھے، اور ان سب کا اتفاق تھا کہ اس وقت سب سے بڑا تورات کا عالم ابن سوریہ ہے۔ اب ابن سوریہ جو ہے وہ خود 2 نمبر تھا، حضور نے اس سے اچھی خاصی قسم لی ہے بھاری، پھر جا کر اس نے صحیح بات بتائی ہے، ورنہ وہ تہیہ کیے بیٹھا تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا۔ تو جس مذہب کے اتنے بڑے عالم کے جھوٹ بولنے کی اس کو عادت ہے، اور اس کو کوئی بار نہیں ہے اس بات کا، حالانکہ مسلمانوں میں سے ایک عام تھوڑا سا بھی متقی درجے کا مسلمان ہے، وہ جھوٹ بولتے ہوئے کانپتا ہے کہ کیا کروں گا میں۔ یہ جھوٹے مذہب اور سچے مذہب کی پہچان ہوتی ہے۔ ان کا بڑا سے بڑا عالم جو ہے وہ ذمہ دار عالم وہ بھی نہیں۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی حق کا طالب ہے سچا، اور وہ اسے پتہ نہیں چل رہا کون سا مذہب برحق ہے دنیا میں، اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مذہب ہے، بدھ ہے، اور جتنے بھی کچھ پارسی ہے، مجوسی ہے، یہ مذہب ہیں، ان کے جو بڑے پیشوا ہیں نا، بالکل چوٹی کے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں جو زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کر لے، جا کر ان کی زندگی کو پڑھ لے، مطالعہ کر لے، تو حق اس پر واضح ہو جائے گا۔ کیونکہ جتنے مذاہب کے پیشوا باقی ہیں وہ سب آپ کو ان کی سٹوریاں دیکھیں کہاں سے کہاں بات ہوتی ہے۔ تو یہ تو بات خیر آن دا ریکارڈ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولنے میں بالکل انکار نہیں تھی، شریعت کا حکم بدلنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ گئے اتفاق کر لیا کہ جناب آئندہ کے لیے رجم کا حکم ختم ہو جائے گا، حالانکہ یہ ان کو اختیاری نہیں، لیکن پھر بھی کر دیا انہوں نے۔ اور پھر آگے کیا کرتے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، حرام خور ہیں، قرآن کہتے ہیں بڑے حرام خور ہیں، یعنی اپنی دنیا کی حرام خوری کے لیے شریعت بدل دیتے ہیں، خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اور اقبال کے شعروں میں بھی جن علماء کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہیں وہ علماء ربانیین کے بارے میں نہیں ہیں، وہ علماء سو کے بارے میں، کہ جو دین کو بیچتے ہیں دنیا کے نام پر۔ تو یہ تو شیوا تھا ان لوگوں کا، یعنی اب انہوں نے صحیح حکم کیوں نہیں بیان کیا رجم کا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ شاہی خاندان کے لڑکے نے زنا کر لیا تھا جو ان کا شہزادہ تھا، تو شاہ ناراض ہو جائے گا، اس کا بڑا ناراض ہو جائے گا، لہذا فیصلہ بدل دیا۔ لیکن علماء حق کی یہ شان نہیں ہوتی، علماء حق کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم سے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق کہنا، یہ علماء کی شان ہوتی ہے، علماء ربانیین کی یہ شان ہوتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل کوڑے کھا لیے ہیں، جیل برداشت کری ہے، لیکن بادشاہ کی ہاں میں نہیں ملائی۔ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی، اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اپنی جیل سے جنازہ اٹھا ان کا، جیل میں چلے گئے لیکن ہاں میں ہاں نہیں ملائی، غلط بات کی تائید نہیں کی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکبر کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ میرا جو دین اکبری ہے اس کی تائید کی جائے۔ ابو الفضل فیضی اس کو بھی میسر آئے تھے، علماء سو جو دین اس کو دلیلیں گھڑ کے دیا کرتے تھے کہ ہاں تو جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، تو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ علماء ربانیین تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں چلے گی، چاہے جیل ہو جائے، چاہے پھانسی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دین پر حرف نہیں آنے دیا جائے گا۔ وہ اپنے مفاد پیچھے چھوڑتے ہیں، دنیا کی ذاتی چیزیں پیچھے چھوڑتے ہیں، دین کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور علماء سو جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو مقدم رکھتے ہیں، ہماری دنیا سیدھی رہنی چاہیے، دین تو آنے جانے والی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ یہودیوں کا فرمایا یہ حال ہے، تو اکالون حرام خور ہیں۔ اس لیے عالم کو استغنا ہونی چاہیے، اس کے اندر دنیا کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ جو عالم دنیا کا لالچ رکھتا ہے وہ دین کو بیچے گا، دنیا کے ٹگے کے لیے، 4 کوڑی کے لیے وہ دین بیچ سکتا ہے۔ اس لیے علماء کو بہت زیادہ زہد کی ترغیب دی گئی۔ ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کو کتاب الزہد کا مطالعہ رکھنا چاہیے، کہ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کا مال کیا ہے، متاع کیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، یہاں اگر حرام اکٹھا کر بھی لیا تو کیا ہوگا، قبر پر بوجھ ہی بنائے گا۔ جس اولاد کو حرام کھلا کر جائے گا وہ اولاد کبھی اس کی قبر پہ آ کے فاتحہ نہیں پڑے گی، وہ جوتے تو مار سکتی ہے، فاتحہ نہیں پڑے گی، یاد ہی نہیں رکھے گی اس کو۔ تو اس لیے یہ یہودی علماء کا یہ کردار۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے پاس اے میرے محبوب فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو آپ فیصلہ کرنا چاہیں کر دیں، آپ کہیں میں فیصلہ نہیں کرتا نہ کریں،
کیونکہ یہودی آپ کی رعایا نہیں ہے. یہودیوں کا اس وقت تک، ان یہودیوں کا بنو نذیر اور بنو قریظہ کا صرف معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں جنگ بندی نہیں کریں گے، بس ایک حلف نامہ تھا آپس کا، لیکن کوئی باقاعدہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر حکم نہیں تھے. اگر زیر حکم ہوتے تو پھر فیصلہ کرنا پڑتا. پھر اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ریاست میں غیر مسلم باشندے ہوتے ہیں ان کے جو اپنا ذاتی قانون ہے، ذاتی پرسنل لا جسے کہتے ہیں، وہ ان کے اپنے مذہب کے مطابق ہوتا ہے. جو عمومی قوانین ہیں وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو اپنے مذہب کا فیصلہ اگر وہ اپنے کسی جج سے، قاضی سے کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، لیکن اگر وہ مسلمان قاضی سے فیصلہ کریں گے تو مسلمان قاضی پھر اسلام کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو کر لیجئے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے نہیں، میں نہیں فیصلہ کرتا، تم جانو، تمہارا کام جانو. لیکن اگر فرمایا کہ اگر آپ اعراض بھی کریں گے تو آپ کو یہ پرواہ کی ضرورت نہیں کہ یہ کچھ نقصان پہنچائیں گے، یا آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اور اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر آپ کو فیصلہ انصاف پہ کرنا چاہیے، اور انصاف شریعت مطہرہ ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی انصاف ہے. اور اس معاملے میں تو انصاف تورات میں بھی وہی تھا، قرآن میں بھی وہی تھا، آپ کی شریعت میں بھی رجم ہی تھا، کیونکہ شریعت مطہرہ، ہماری شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو پتھروں سے سنسار کیا جائے گا، اور تورات کا حکم بھی یہی تھا. اس لیے انصاف کا تقاضا یہی تھا. فرمایا کہ فاحکم بینہم بالقسط، انصاف کا فیصلہ فرمائیے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے. چاہے یہودیوں کا فیصلہ ہو، چاہے مسلمانوں کا فیصلہ ہو، چاہے کسی کا فیصلہ ہو، ان فیصلہ انصاف کی بنیاد پہ، عدل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کی رعایت کی بنیاد پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.